السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے 80 آیات تک کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اور کہا، طائفۃ ایک گروہ نے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، آمینو تم ایمان لے آؤ، بالذی اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی ہے، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وجہ النہاری دن کے اول حصے میں، وکفرو اور تم انکار کرو، آخرہ اس کے دوسرے حصے میں، لعلہم تاکہ وہ، یرجعون وہ لوٹ آئیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہود مختلف قسم کی سازشیں کرتے رہتے تھے کہ صبح کے وقت قرآن اور پیغمبر پر ایمان کا اظہار کرو اور شام کو اس کا انکار کر دو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا اور نہ تم مانو، الا مگر، لمن تابعہ جو اس کی پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی، قل کہہ دیجئے، ان الہدی بے شک ہدایت، ہدی اللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ان یؤتا یہ کہ دیا جائے، احد کسی ایک کو، مثلا مانند ما اس کے جو، اوتی تم جو دیے گئے ہو تم، او یحاجوکم یا تم جھگڑا کرو، عند پاس، ربکم اپنے رب کے پاس، قل کہہ دیجئے، ان الفضل بے شک فضل، بید اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ وہ دیتے ہیں، من یشاء جسے وہ چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والے ہیں، علیم خوب جاننے والے ہیں۔ یختص وہ خالص کر لیتے ہیں، برحمتہ اپنی رحمت کو، من یشاء جسے وہ چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم بہت فضل والے ہیں۔ اس آیت میں ان کی دینی خیانت اور مذہبی تعصب کا بیان تھا۔ ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے، من جو، ان اگر من ہو آپ امانت دیں اسے، بقنطار ایک خزانہ، یؤدیہ وہ ادا کر دے گا اسے، الیکا آپ کی طرف، ومنہم اور ان میں سے، من ہو جو اگر آپ امانت دیں اسے، بدینار ایک دینار، لا یؤدیہ نہیں ادا کرے گا اسے، الیکا آپ کی طرف، الا مگر، ما دمتم جب تک آپ رہیں، علیہ اس پر، قائما قائم رہنے والے، ذالک یہ، بانہم اس وجہ سے ہے، قالوا وہ کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، سبیل کوئی راہ، یعنی کوئی مواخذہ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اب اس آیت میں ان کی مالی خیانت اور مسلمانوں سے بغض کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیں کہ اہل کتاب کی مذمت کے دوران بھی اگر ان کے کچھ لوگوں میں کوئی خوبی تھی تو اس کا اعتراف فرمایا ہے۔ مذمت صرف ان لوگوں کی ہے جو ان کے حقدار تھے۔ ایک خزانہ امانت ادا کر دینے والوں کی بہترین مثال صحیح بخاری میں ہے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے اسرائیلی سے 1000 دینار قرض مانگا، پھر پہنچانے کے لیے کشتی نہیں ملی، پر لکڑی میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیا، پھر بعد میں خود بھی لے کر حاضر ہوا، مگر دوسرے نے بھی ایمانت کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ مجھے تمہاری طرف سے لکڑی میں بھیجی ہوئی رقم مل گئی ہے۔ لیسا علینا فی الامیین سر پر کھڑا رہنے کے بغیر ایک دینار بھی ادا نہ کرنے کی وجہ ان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ امی لوگوں کا مال کھا جانے پر ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایمانت میں خیانت کا حکم نہیں دیا ہے، خواہ جاہلی ہوں یا عرب ہوں، بلکہ اسلام نے تو کسی ذمہ کے مال کو بھی بلا اجازت لینا جائز قرار نہیں دیا ہے۔ الا کیوں نہیں، من جس نے، اوفا پورا کیا، بعہدہ اپنے عہد کو، واتقی اور وہ ڈر گیا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی،
یحب محبت کرتے ہیں المتقین متقی لوگوں سے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یشترون جو خریدتے ہیں بعہد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے وایمانہم اور اپنی قسموں کے ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت اولئک یہی وہ لوگ ہیں لا خلاق لہم نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں ولا یکلمہم اور نہیں کلام کریں گے ان سے اللہ تعالی ولا ینظروا اور نہیں دیکھیں گے الیہم ان کی طرف یوم القیامتی قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہیں پاک کریں گے انہیں ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے بازار میں کچھ سامان تجارت لا کر رکھا، پھر اس پر قسم کھا کر کہا میں نے اس سامان کے اتنے روپے دیے حالانکہ اس نے اتنے روپے نہیں دیے تھے۔ قسم کا مقصد یہ تھا کہ کسی مسلمان کو اس میں پھنسا لے، تو اس پر یہ آیت اتری۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پکی قسم کھائی اور اس کے ساتھ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں ملے گا کہ اس پر سخت غصہ ہوگا۔ وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے لفریقاً ایک گروہ یلوون جو موڑتے ہیں السینتہم اپنی زبانوں کو بالکتابی کتاب کے ساتھ لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اسے من الکتابی کتاب میں سے وما ہوا اور نہیں ہے وہ من الکتابی کتاب میں سے ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وما ہوا اور نہیں ہے وہ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویقولون اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر الکاذبہ جھوٹ کو وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں تحریف کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے، کچھ چیزیں اپنی طرف سے بڑھا کر اس انداز اور لہجے میں پڑھتے ہیں کہ سننے والا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ سمجھ لیتا ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے۔ ما کانا نہیں ہے لبشرٍ کسی بشر کے لیے ان یؤتیہ اللہ یہ کہ دیں اسے اللہ تعالیٰ الکتابہ کتاب والحکمہ اور حکومت والنبوۃ اور نبوت ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں للناس لوگوں سے کونوا تم ہو جاؤ عباد لی بندے میرے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ولیکن اور لیکن تم ہو جاؤ ربانشین رب والے بما اس وجہ سے کن تم جو تھے تم تعلمون تعلیم دیتے الکتابہ کتاب کی بما اور اس وجہ سے جو کن تم تھے تم تدرسون تم پڑھتے۔ تورات اور انجیل میں اہل کتاب کی تحریف بیان کرنے کے بعد اشارہ فرمایا کہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے دعوے کی خاطر بھی تحریف کی گئی ہے اور کسی نبی کا یہ حق نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ ولا یأمرکم اور نہیں وہ حکم دیتے تمہیں ان تتخذوا یہ کہ تم بنا لو الملائکۃ فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو ارباباً مختلف رب ایامرکم کیا وہ حکم دیتے ہیں تمہیں بالکفر کفر کا بعد اس کے بعد اذ انتم مسلمون جب تم مسلمان ہو، اور نہ ہی کسی نبی کو یہ حق ہے کہ تمہیں اس بات کا حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، یہ کام صریح کفر ہے۔ آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔